अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने सोचा है कि हम दिन भर कितनी दुआएं करते हैं, लेकिन अक्सर दिल थोड़ा थोड़ा अधूरा सा रहता है, क्योंकि कुछ दुआएं ऐसी भी होती हैं अल्लाह के यहाँ जल्द कबूल होती हैं और कुछ दुआएं ऐसी भी होती हैं जो थोड़ा टाइम लेती हैं। आज हम जानेंगे अल्लाह किन लोगों की दुआएं बहुत जल्दी सुनता है और किन लोगों की दुआ जल्दी कबूल हो जाती है। कौन सी दुआएं कब मांगी जाएं ताकि दिल की हर ख्वाहिश अल्लाह की रज़ा में शामिल हो जाए, और कुछ खुसूसी दुआएं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप जान जाएंगे कि दुआ सिर्फ लफ्ज़ नहीं बल्कि एक ताकतवर हथियार होती है। अच्छा, मैं आपसे अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। पहले मैं क्या करती थी, अरबी में जो दुआ होती थी उसकी अरबी याद करती रहती थी। तो फिर मैंने एक जगह पढ़ा, किसी से सुना कि अगर आपको अरबी नहीं आती तो उसका तर्जुमा जो आप दुआ मांगना चाहते हैं वो तर्जुमा भी अल्लाह के यहाँ उसी तरह कबूल होगा कि जैसे हम अरबी को याद करते रहते हैं। अगर हमने दुआ मांगनी है किसी काम के लिए, जो अरबी है उसको हम उर्दू में भी बयान कर सकते हैं, उर्दू में भी खुदा के आगे इल्तिजा कर सकते हैं, और उसमें ज़्यादा दिल की गहराई और ज़्यादा हमारे इमोशन शामिल होते हैं जब हमें उसका तर्जुमा आता है या हम उर्दू में दुआ मांगते हैं। अल्लाह किन लोगों की दुआएं जल्दी कबूल करता है? सबसे पहले वालिदैन की दुआएं। वालिदैन की दुआएं सबसे ज़्यादा कबूल होती हैं क्योंकि इनमें खलूस और मोहब्बत होती है, और दुआ हमेशा वही जल्दी कबूल होती है जिसमें खलूस, मोहब्बत और दिल से की जाए। कभी सोचें, एक वालिदैन की दुआ आपकी ज़िंदगी की राहों को कैसे रोशन कर सकती है। जैसे हम दुआ मांगते हैं, मैं खुशकिस्मत लोगों में, ए अल्लाह मेरे बच्चे को खुशकिस्मत और कामयाब बना दे। इसके अलावा ज़रूरतमंद और गरीब की दुआ। कहते हैं ना कि वालिदैन की दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है क्योंकि वालिदैन के दिल में अपनी औलाद के लिए कोई बोझ नहीं होता। वो सच्चे दिल से और दिल की गहराइयों से दुआ करते हैं अपनी औलाद की खुशियों के लिए, अपने औलाद की परेशानियों के लिए, जिस चीज़ के लिए भी दुआ करें तो वो बहुत दिल की गहराइयों से दुआ करते हैं। इसके बाद ज़रूरतमंद और गरीब की जो दुआ होती है, अल्लाह फरमाते हैं कि वो सबसे ज़्यादा मोहताज और आजिज़ बंदे की दुआएं सुनता है। दिल से मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाता है। आप दिल से मांगें, दिल के खलूस से मांगें तो आप कभी भी खाली हाथ नहीं लौटेंगे, चाहे कोई माली परेशानी हो या ज़हनी मुश्किल हो। दुआ के साथ सब्र करना भी बहुत ज़रूरी है। दुआ मांग के अल्लाह के यहाँ गिड़गिड़ा के दुआ मांगें, और उन दुआओं के साथ दुआ मांगें कि जिनका आपको पूरा यकीन हो कि मैं ये अल्लाह का कलाम पढ़ के दुआ मांगूंगी तो मेरी दुआ ज़रूर कबूल होगी। कहते हैं ना कि पहले अल्लाह की तारीफ़ बयान करो, दुआ करने से पहले अल्लाह की तारीफ़ बयान करो तो फिर दुआ मांगो, तो फिर देखो कि आपकी दुआ कैसे कबूल नहीं होती। मेरा बहुत बड़ा यकीन है कि अगर हम दुरूद तंजीना पढ़ के कोई भी दुआ मांगते हैं तो हमारी दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। जो सच्ची नीयत से दुआ करे, अल्लाह की रहमत इन लोगों के करीब है जो दिखावा नहीं करते, झूठ नहीं बोलते और खलूस दिल के साथ दुआ करते हैं। हमेशा याद रखें, दिल की सफाई और नीयत की खलूस सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप सच्चे दिल से दुआ मांगेंगे, नीयत से दुआ मांगेंगे तो आपकी दुआ बहुत जल्दी कबूल हो जाएगी। नीयत बहुत ज़रूरी है, दिल की सफाई बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा रात के आखिरी हिस्से में अगर जो दुआ मांगी जाती है ना, एक हदीस में भी आता है अल्लाह अपने बंदे के लिए रात के आखिरी हिस्से में हाज़िर होता है, यानी कि रात की तन्हाई, खामोशी और दिल की पुकार अल्लाह के बहुत करीब है। तहज्जुद पढ़ें और अल्लाह से दुआ मांगें, फिर देखें कि अल्लाह आपकी दुआ कैसे कबूल नहीं करता। अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही होती, तो हम कहते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही होती। अल्लाह हमें उससे लाखों दर्जे बेहतर देता है। जो हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें उससे भी लाखों बेहतर देते हैं। सम टाइम वो दुआ हमारे हक़ में बेहतर नहीं होती है, सम टाइम वो चीज़ हमारे हक़ में बेहतर नहीं होती। अल्लाह दुआ इसलिए कबूल नहीं कर रहा होता, अल्लाह उस दुआ को डिले कर रहा होता है। सम टाइम हमारी दुआएं अगले जहां के लिए रह जाती हैं, और अगले जहां कहते हैं एक दुआ एक नेकी भी बहुत बड़ा अजर का हामिल होगी। इसलिए अगर दुआ करनी है तो रात की तन्हाई में दुआ करो, क्योंकि उस वक्त सारी दुनिया सो रही होती है और आप अल्लाह के बहुत नज़दीक होते हैं,
اور اس وقت آپ اللہ کی صحیح عبادت کر سکتے ہیں اور دل سے دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی اور آپ اپنے اللہ سے رجوع کر سکتے ہیں، آپ اللہ کے آمنے سامنے بیٹھ کے دعا کرتے ہیں۔ ایک بار اس طرح کر کے دیکھو، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ رات کی دعا میں کیا سکون ہے۔ روزہ دار کی دعا۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا اور دعا قبول ہونے کا بہترین وقت ہے۔ روزے کے دوران دل سے کی گئی کئی دعائیں خاص طور پر افطار کے وقت بہت جلدی قبول ہوتی ہیں۔ روزہ دار سارا دن اپنے اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے اور اپنے آپ کو عبادت میں رکھتا ہے اور اپنے آپ کو ہر برائی ہر گناہ سے محفوظ رکھتا ہے کہ میں روزے میں ہوں۔ روزہ دار کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ کون سی دعائیں ہوتی ہیں، کب مانگنی چاہیے؟ صبح کے وقت کی دعا، نئی شروعات، رزق اور کامیابی کے لیے مانگے۔ صبح کے دوران ٹائم رزق کے لیے دعا مانگے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جب سورج نکلتا ہے تو اللہ سب کے رزق بھیج دیتا ہے کہ اس نے آج یہ کمانا ہے، اس کے نصیب میں آج یہ رزق لکھا ہے۔ تو اسپیشلی صبح کی نماز کے ساتھ اپنے رزق کے لیے دعا مانگے، اپنے اولاد کے نصیب کے لیے دعا مانگے۔ وہ دعائیں صبح کے وقت بہت قبول ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو عربی یاد نہیں ہوتی تو دعا مانگے، اے اللہ مجھے آج حلال رزق اور قبول شدہ عمل عطا فرما۔ کہتے ہیں نا کہ جس زبان میں آپ کو آسانی ہو دعا مانگنے میں، اس زبان میں آپ دعا مانگا کریں۔ شام کے وقت دن بھر کی محنت، مغفرت اور سکون کے لیے دعا مانگے۔ دعا مانگے، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور رزق میں برکت ڈال۔ یا اللہ جتنا میں نے دن کو کمایا ہے اس سب کو میرے لیے حلال اور برکت والا بنا دے۔ اللہ سے اس طرح دعا مانگیں کہ جس طرح آپ کے دل کو سکون ملے۔ مشکل اور پریشانی کے وقت دعا مانگیں، اے اللہ میری پریشانی دور فرما اور ہر مشکل آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں آپ کو وہ عطا فرماتا ہے جو آپ مانگنا چاہتے ہیں۔ اکثر ہم عربی میں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں عربی کا ترجمہ نہیں آ رہا ہوتا، بس ہم عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کا ترجمہ نہ آنے کی وجہ سے ہم دل سے دعا نہیں کر سکتے۔ جب ہم دل سے دعا کرتے ہیں وہ دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ نماز کے بعد اللہ کی رضا اور روحانی سکون کے لیے دعا کے ساتھ یقین اور خشوع دل میں یاد رکھیں کہ ہم اپنے ایک دل کی گہرائیوں سے خشوع دل میں رکھیں۔ یاد رکھیں اللہ کے حضور دل صاف اور نیت خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ جب آپ کی نیت خالص ہوگی تو اللہ آپ کی نیتوں کو جانتا ہے۔ کہتے ہیں نا انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کیونکہ اللہ آپ کی دل کی نیتوں کو جانتا ہے۔ رزق کے لیے دعا کس طرح مانگنی چاہیے؟ یا اللہ اے اللہ مجھے پاک اور حلال رزق عطا فرما۔ صحت کے لیے دعا مانگے، اے اللہ مجھے صحت اور طاقت عطا فرما۔ گناہوں کی معافی کے لیے دعا مانگیں، اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائی دور فرما۔ مشکل کے حل کے لیے دعا مانگیں، اے اللہ ہر مشکل اور پریشانی سے راستہ دے۔ یا اللہ ہمیں مشکلات سے نجات دے۔ ہر دعا کے ساتھ دل کی پکار، یقین اور صبر بہت ضروری ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ جب تک آپ کے دل اور دماغ ایک جگہ پہ نہیں ہوں گے نا تو آپ دعا نہیں مانگ سکتے ہیں، آپ اس کے اتنے قریب نہیں ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں نا جب ایک ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے تو وہ دل سے کرتی ہے۔ خدا تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ مانگے اس سے۔ رب کہتا ہے نا کہ تم ایک بار مانگ کر تو دیکھو، پھر میں نہ دوں تو پھر کہنا۔ تو دعاؤں کے کوئی وقت ہوتے ہیں، دعاؤں کے کوئی اصول ہوتے ہیں۔ سم ٹائم ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بہت زیادہ مشکل میں ہوتے ہیں اور تب ہمارے دل سے دعا نکلتی ہے اور ہم اس مشکلات اس پریشانی سے فوراً نکل جاتے ہیں۔ تو پھر دیکھو نا کہ پھر ہم کیوں نہ دعا مانگے، دل سے دعا کیوں نہ مانگے۔ ایک بار دعا دل سے مانگ کی تو دیکھو کیسے نہیں قبول ہوتی ہے۔ دوستو دعا انسان کی روح کا آئینہ ہوتا ہے۔ روح کا آئینہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے سمجھنے والوں کے لیے اور عقل رکھنے والوں کے لیے۔ جب دل سے مانگیں یقین رکھیں کہ اللہ نے سن لیا ہے۔ یقین ایک بہت بڑا آپ کا ذریعہ ہے۔ چاہے دعا فوراً قبول ہو یا وقت لے، اللہ کی مرضی ہمیشہ بہتر ہوتی ہے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی دعائیں سنتے ہو اور جن کی خواہشیں پوری فرماتے ہو۔ یاد رکھیں ہر رات ہر لمحہ اللہ کے حضور دل سے مانگے، کیونکہ وہ کبھی کسی کے دل کو خالی نہیں چھوڑتا ہے۔ اور اپنی زندگی اپنی اولاد کے لیے دعا مانگے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگے۔ دعائیں مانگتے رہیں، کیونکہ دعا مانگنے سے آپ کا دل سکون میں رہتا ہے،
کیونکہ دعا مانگنے سے مطلب کہتے ہیں نا کہ دروازے کھل جاتے ہیں، تو اس لیے ہر وقت دعا مانگتے رہا کریں، کیا پتہ کون سا وقت ہمارے لیے قبولیت کا ہو۔ دل سے مانگیں اور یقین رکھیں کہ اللہ سن رہا ہے۔ صبر کریں کیونکہ اللہ کی دیر رحمت میں ہے، ہمیشہ اللہ کی دیر رحمت میں ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ اللہ دعائیں سنتا ہے، کہتے ہیں نا کہ دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اور صبر اور تحمل کے ساتھ دعا مانگیں۔ اللہ کی رضا اور روحانی سکون اسی میں ہے کہ آپ اللہ کو یاد رکھیں۔ تھینک یو فار واچنگ، لائک سبسکرائب اینڈ شیئر اور یوٹیوب چینل تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کو ان دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور مجھے ضرور شیئر کریں کہ آپ کس وقت دعا مانگ کے بہت سکون فیل کرتے ہیں۔ میں اسپیشلی تہجد کے وقت دعا مانگ کے بہت سکون فیل کرتی ہوں، کیونکہ اس وقت ہم اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ اور آپ کی ایسی کون سی گھڑی ہے جب آپ دعا مانگ کر بہت سکون فیل کرتے ہیں؟ مجھ سے ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ ہم کس ٹاپک پہ نئی ویڈیو بنائیں۔